بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. محبت سے پڑھیے الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين. تمام تعریف و توصیف اللہ رب العزت کے لیے جو ہمارا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، ستار بھی ہے، غفار بھی ہے، رحمان بھی ہے اور رحیم بھی. سب تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے رمضان کی پرنور ساتیں عطا فرمائیں. سب تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے رمضان کے مقدس مہینے میں ہمیں جمعۃ المبارک کی اس سال میں بھی زندگی عطا فرمائی. اور سب تعریفیں اس اللہ کے لیے جو ہمیں اپنے حبیب کے صدقے جہنم سے آزادی عطا فرمائے گا. اور درود و سلام اللہ کے محبوب نبی پاک صاحب الاولیاء سیاح افلاک امام الانبیاء حبیب کبریاء احمد مصطفیٰ جناب سیدنا حضرت محمد مصطفیٰ سب پڑھیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں اپنی عقیدت اور محبت پیش کرنے کے بعد حضرات گرامی، رمضان المبارک کا آج پہلا جمعۃ المبارک ہے. اللہ نے آپ کو مجھے حاضری کی سعادت عطا کی ہے. دعا کیجیے اللہ ہماری حاضری قبول فرمائے. نبی پاک علیہ السلام کا فرمان عالی شان ہے، جب رمضان کا مہینہ آتا ہے اللہ آسمان کے دروازوں کو کھول دیتا ہے. لب مصطفیٰ کو جنبش ہوئی، رحمت کے پھول بکھرنے لگے. کریم نے فرمایا جب رمضان کا مہینہ آتا ہے اللہ تعالیٰ جنت کے دروازوں کو بھی کھول دیتا ہے. حضور کے فرمان میں ایک فرمان یہ بھی ملتا ہے کہ لب مصطفیٰ کو جنبش ہوئی، رحمت کے پھول بکھرنے لگے. میرے کریم نے ارشاد فرمایا کہ جب رمضان کا مہینہ آتا ہے جہاں اللہ کی رحمت کے دروازے کھلتے ہیں، جہاں جنت کے دروازے کھلتے ہیں، وہی جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں. اور میرے آقا نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ شیطان کو اس مہینے میں قید فرما دیتا ہے. لہذا مسلمانوں کا حق بنتا ہے کہ جب کریم اتنی کرم نوازیاں فرمائے، جب رحیم اتنی رحمت فرمائے، تو ہمیں بھی اپنے زندگی کے انداز کو بدلنا چاہیے، اس کی رحمت کو حاصل کرنے کی جانب بڑھنا چاہیے. تہجد کے وقت جب بچوں کی امی جان ہماری شریکہ حیات شہری کا اہتمام کر رہی ہو، ہم جبین نیاز کو اس خدا کے آگے جھکائیں جس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے. اور جب جبین نیاز سجدے سے اٹھائیں تو پھر اللہ کے حضور کچھ یوں عرض کریں: رحمت دا دریا الہی ہر دم وگدا تیرا جیت قطرہ بخشے مینو کم بڑے جاوے میرا
مقدس اور بابرکت مہینہ ہے، خالق کے دو جہاں نے کرم فرمایا، ہم پر رحمت فرمائی، ہمارے لیے رحمت کے دروازوں کو کھولا، ہمارے لیے جنت کے دروازوں کو کھولا۔ خالق کے دو جہاں نے ہم پر جہنم کے دروازے بند کیے۔ ہمیں بھی چاہیے اب اپنا انداز زندگی بدلے، اپنا اسٹائل لائف چینج کرے، اس لیے کہ جب رب رحمت کر رہا ہو بندہ اپنی زندگی کو بدل دے۔ خالق کے دو جہاں کرم فرماتا ہے، بندے کی زندگی کے اعمال پر اس کی نیکیوں کی وجہ سے کرم فرماتا ہے۔ حضور نبی پاک صاحب اولاد سیاح اخلاق علیہ السلام کے لب پر نور کو جنبش ہوئی، رحمت کے پھول بکھرنے لگے۔ حضور نے فرمایا رمضان کے دن کا احترام اس طرح کرو کہ اللہ اور اس کا رسول راضی ہو جائے۔ یا رسول اللہ مہربانی فرمائیے، یا رسول اللہ کرم فرمائیے، ہم تو 1400 سال بعد زندگی گزار رہے ہیں، سرکار کیسے اس کا احترام کریں؟ حضور کیا انعام ملے گا؟ لب مستطاب کو جنبش ہوئی، میرے آقا کا فرمان سماعت کیجئے۔ حضور نے فرمایا من صام ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ اور محبت سے آپ جو دور بیٹھے آپ قریب آ جائیں، آج رش زیادہ ہوگا اور پھر آپ کو بعد میں جگہ نہیں ملے گی، ایک تو جنازہ بھی ہے اور پھر رمضان کا جمعہ ہے، اور جتنا قریب بیٹھیں گے ثواب بھی اتنا زیادہ ملے گا۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا، حضور نے فرمایا من صام ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ جس نے رمضان کے احترام میں ثواب کی نیت سے ایمان کی حالت میں ایمان کے ساتھ روزہ رکھا، میرے قریب فرماتے ہیں خالق کے دو جہاں اس کے پچھلے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ تو پھر کہیے نا، خالق کے دو جہاں نے جب اتنا کرم فرمایا، رحمت دا دریا الہی ہر دم وگدا تیرا، جی کے قطرہ بخشے مینوں دے کمبل جاوے میرا۔ پروردگار کرم فرما، میری حاضری قبول فرما، مجھے بھی اور انہیں بھی جہنم سے آزاد فرما۔ حضرات گرامی، اللہ رمضان کے مہینے میں جب افطار کا وقت ہوتا ہے، سرکار فرماتے ہیں 10 لاکھ لوگوں کو اللہ جہنم سے آزادی عطا فرماتے ہیں۔ اور جب رمضان کا جمعہ آتا ہے تو رحمتیں عروج پر ہوتی ہیں۔ یا رسول اللہ مہربانی فرمائیے، حضور کرم فرمائیے، آج ہم آپ کے دین کی بات سننے کے لیے جمعۃ المبارک کی نور ساتھوں میں، سرکار جمعے میں کیا کرم ہوتا ہے؟ حضور نے ارشاد فرمایا جب رمضان کی جمعے کی رات آتی ہے غروب آفتاب تک، اللہ ایک ایک لمحے میں 10 لاکھ لوگوں کو جہنم سے آزادی عطا فرماتا ہے۔ تو آج یہ جو شعر میں آپ کو پڑھ کر سنا رہا ہوں، ایک نعت کا شعر تو ہے ہی، یہ ہماری زندگیوں کو بدلنے والا بھی شعر، اسے یاد کریں اور اسے بار بار تہجد میں تکرار کریں۔ آئیے میرے ساتھ مل کر پڑھیے، رحمت دا دریا الہی، رحمت دا دریا الہی ہر دم وگدا تیرا، چیک قطرہ بخشے مینوں دے کمبل جاوے میرا، رحمت دا دریا الہی، کہیے رحمت دا دریا الہی۔ رمضان کا جو پہلا اشرا ہوتا ہے
کرنے والوں قرآن اٹھا کر پڑھو. حضرت زکریا علیہ السلام نے جب اللہ سے اولاد مانگنا چاہی، اللہ سے یہ عرض نہیں کی یا رب العالمین بیٹا عطا فرما دے، بیٹی کی ضرورت ہے، میرے علم کا وارث کون بنے گا، خالی کے دو جگہ بیٹا عطا فرما دے، میری دین کی تعلیمات کو کون پھیلائے گا. نہیں دوستوں، بزرگوں، نوجوانوں، پردہ نشین ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، حضرت زکریا علیہ السلام نے اللہ کے دربار میں دعا نہیں کی، بلکہ پہلے اللہ نے جو عطا فرمایا تھا اس کا ذکر کر کے اللہ کا شکر ادا فرمایا. عرض کیا اللہ تو نے کرم فرمایا، تو کرم فرمانے والا، تو ہی سب کچھ عطا فرمانے والا. اور پھر عرض کیا اللہ میں کمزور ہوں، ناتواں بندہ ہوں، ہڈیاں کمزور ہو گئی، بال سفید ہو گئے، یا اللہ مجھے اپنے خاندان والوں سے خطرہ ہے، کرم فرما دے، مجھے بیٹا عطا فرما. تو اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا کو قبول فرمایا. اور جہاں حضرت مریم تشریف فرما تھی، جب اس مقام پہ دعا کی، اللہ نے دعا قبول کا ہونا اس طرح ظاہر فرمایا کہ ابھی ہاتھ چہرے سے نہیں ہٹے تھے کہ دعا پہلے قبول ہو گئی. تو دعا مانگنے کا انداز یاد رکھیں. اللہ نے آپ کو جو کچھ دیا وہ اللہ کے آگے عرض کرے یا رب العالمین تو نے گھر دیا، یا رب العالمین تو نے فلیٹ دیا، یا رب العالمین تو نے گاڑیاں عطا فرمائی، تو نے اچھی نوکری عطا فرمائی، اچھے بیٹے اور بیٹیاں عطا فرمائی، نیک شریک حیات عطا فرمایا. یا اللہ میں اس قابل نہیں تھا پر تو نے کرم فرمایا، یہ سب کچھ عطا فرمایا. آج تیرا گناہگار بندہ تیرے دربار میں عرض کرتا ہے الہی کرم فرما، رحمت کی ساتیں ہیں، کرم کی ساتیں ہیں، رحمت کی ساتیں ہیں. مولا تو نے تو اپنے حبیب کے صدقے میں جنت کے دروازے کھول دیے، جہنم کے دروازے بند کر دیے، شیطان کو بھی قید کر دیا. اب ایک کرم مجھ پر کر دے، میری دعا کو قبول فرما، مجھے ہدایت کے راستے پر زندگی نصیب فرما. جب اللہ کے دربار میں یوں عرض کریں گے رب قبول فرمائے گا اور بیڑا پار ہو جائے گا. اور ان کا بیڑا پار ہوتا ہے جو حضور کے وسیلے سے دعا کرتے ہیں. سب کی بات بنتی ہے، صدقہ حضور کا ہے. اپنی زندگی کو بدلیں. رمضان میں بہت سارے دوست آج بھی گرمی کے سبب گرمی کا نام لے کر روزہ نہیں رکھ رہے، کھلے عام دن دہاڑے چلتے پھرتے میں پوری گٹکے کا استعمال کر رہے ہیں. اپنے ان نوجوان دوستوں کو سمجھانے کی کوشش کریں. اللہ کے رسول علیہ السلام نے ان لوگوں کا عبرت بھرا انجام بیان کیا جو رمضان پانے کے بعد بھی مغفرت کے لیے کوئی سامان اکٹھا نہ کرے. حضرت کعب بن عجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی پاک علیہ السلام نے جماعت صحابہ کو جمع کیا اور پھر حضور نے منبر پر قدم رنجا فرمانا شروع فرمائے. اور حضور نے پہلی سیڑھی پر قدم رکھا تو قریب کی لبوں سے یہ الفاظ جاری ہوئے آمین. دوسرے مقام پر حضور نے قدم رکھا تو آمین، اور تیسرے مقام پر قدم رکھا تو آواز کیا آئی؟ آمین. حضرات گرامی، جماعت صحابہ حضور کی زندگی کے ایک ایک عمل کو نوٹ فرمایا کرتے تھے، لکھ لیا کرتے تھے، دل کے گلدستوں میں سجا لیا کرتے تھے اور اپنی نسلوں کو بتا کر ان کے ایمان کو تازہ کیا کرتے تھے. صحابہ کرام نے حضور کی خدمت میں عرض کی یا رسول اللہ آج ہم نے ایک عجیب معاملہ دیکھا. آپ منبر پر تشریف فرما ہونے کے لیے تشریف لے جا رہے تھے، آپ نے پہلا قدم رکھا تو آواز آئی، دوسرا قدم رکھا تو آواز آئی، تیسرا قدم رکھا تو آواز آئی آمین. یا رسول اللہ اس میں کون سی حکمت چھپی ہوئی ہے، کون سے خزانوں کے راز چھپے ہوئے ہیں؟ لبے مصطفیٰ کو جنبش ہوئی، رحمت کے پھول نکھرنے لگے، میرے قریب فرمانے لگے. جب میں منبر پہ جلوہ گر ہونے لگا میں نے قدم رکھا، جناب جبریل امین آئے اور انہوں نے آ کر کہا یا رسول اللہ میں دعا کرتا ہوں آپ نے آمین کہنا ہے کیونکہ
کہ یہ حکم خدا بندی ہے۔ حضور نے فرمایا تم کہتے چلے جاؤ، میں آمین کہتا جاؤں گا۔ جناب جبریل امین نے کہا یا رسول اللہ، وہ شخص ہلاک ہو جائے جو رمضان کا مہینہ بھی پائے اور مغفرت نہ کرا سکے، وہ شخص بھی ہلاک ہو جائے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو آپ کا نام نامی اس میں گرامی سن کر آپ پر درود نہ پڑے، حضور وہ بھی ہلاک ہو جائے۔ میرے آقا فرماتے ہیں میں نے دوسری دعا پر بھی کہا آمین۔ جناب جبریل امین نے تیسری دعا کی یا رسول اللہ، وہ شخص بھی ہلاک ہو جائے جس کے ماں باپ میں سے کوئی بوڑھا ہو جائے اور وہ ان کی خدمت کر کے اللہ کی رحمت کو حاصل کرنے کی کوشش نہ کرے، جنت پانے کی کوشش نہ کرے، یا رسول اللہ کہیے آمین کہ وہ بھی ہلاک ہو جائے۔ حضرات گرامی، حضور نے تیسری سیڑھی پہ قدم رکھا تو فرمایا آمین۔ حضرات حدیث کے اندر غور کیجئے گا، سرکار نے پہلی مرتبہ جس بات پر آمین کہا وہ رمضان کے متعلق ہے کہ رمضان کا مہینہ پائے اور پھر وہ جنت کے لیے محنت نہ کر پائے، وہ ہلاک ہو جائے، بندہ جوان بھی ہو، محتاج بھی نہ ہو، بیمار بھی نہ ہو، تنگ دست بھی نہ ہو، حالات نے اسے ایسا نہ کیا ہو کہ وہ رمضان کے روزے نہ رکھ سکتا ہو، بہترین انسان ہو، کھاتا ہو پیتا ہو، زندگی کا ہر کام کرتا ہو، پھر روزہ نہ رکھے، یہ بندہ قیامت کے دن منہ دکھانے کے قابل نہیں ہوگا۔ اے مسلمانوں، قیامت کے میدان میں ہماری شفاعت کون کریں گے؟ ہمارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قیامت کے دن میں حضور شفاعت کریں گے۔ اگر ہم روزہ رکھے بغیر قیامت کے دن بارگاہ خدا بندی میں حاضر ہوئے، ہم سے خدا نے پوچھ لیا تو کیا جواب دیں گے؟ اس لیے آخرت کی فکر کیجئے۔ دنیا والوں نے یہ قانون بنایا ہے، قانون پڑھایا ہے، بچوں کو بتایا ہے، ثنا خانوں نے سنا ہے، زندگی ایک کرائے کا گھر ہے۔ بولیے زندگی، سب بولیے زندگی ایک کرائے کا گھر ہے، ایک نہ ایک دل بدلنا پڑے گا۔ دیکھیے یہ میت سامنے آ گئی، یہی وہ ہستی ہے جن کی زیر نگرانی کئی مرتبہ سرکار کی سناخانی میں آپ اور اس شاخان مصطفیٰ شریک ہوئے، لیکن آج فجر کی نماز میں اعلان کرا دیا گیا جناب عرفان صاحب کا انتقال ہو گیا، عالم دنیا سے عالم قبر کا سفر شروع ہو گیا۔ لوگوں جنازہ پڑھنے کے لیے آ جانا، میرے دوستوں، بزرگوں، نوجوانوں، یہ خوش نصیب ہیں، ان کا جنازہ پڑھنے کے لیے ہم آئیں گے، ہمارا پتہ نہیں کون پڑھنے آئے گا۔ اس لیے موت کو یاد رکھو، قبر کی تیاری کرو، موت سے کوئی نہیں بچ سکتا، موت آئے گی، موت آئے گی، موت سے کوئی بھی نہیں بچ سکتا۔ زندگی مل کے پڑھیے، زندگی ایک کرائے کا گھر ہے، زندگی ایک کرائے کا گھر ہے، اور ایک نہ ایک دل بدلنا پڑے گا، اور موت تجھ کو آواز دے گی، گھر سے باہر نکلنا پڑے گا۔ اس لیے موت کو یاد رکھتے ہوئے قبر کی تیاری کرو۔ سرکار فرماتے ہیں موت کی سب سے ہلکی تکلیف، موت کی سب سے، بولو بھائی، موت کی سب سے ہلکی تکلیف یہ ہے، میرے آقا فرماتے ہیں 100 تلواروں کا جو زخم ہوتا ہے، موت کی سب سے ہلکی تکلیف اتنی ہوتی ہے۔ اور سرکار مدینہ فرماتے ہیں جسے موت کی تکلیف دی جائے اسے 300 تلواروں کے زخم سے بھی زیادہ تکلیف ہوتی ہے۔ اس لیے دوستو، موت کو یاد رکھو، قبر کی تیاری کرو، ایسا نہ ہو کہ موت کے ایام قریب آ جائیں، سانسوں کی مالا ٹوٹ جائے،
نگاہوں کا نور جواب دے جائے، کانوں کی سماعت ٹوٹ جائے، عقل کا چراغ بجھ جائے، ملک الموت اپنی آغوش میں سنا لے، تم ہاتھ مسلتے رہ جاؤ گے، کاش میں رمضان میں روزہ رکھ لیتا، رات کو قیام کر لیتا، جہنم سے بچنے کا سامان کر لیتا، لیکن مرنے کے بعد انسان کوئی اعمال نہیں کر سکے گا، اگر اس کے کام کوئی چیز آئے گی تو اس کی اولاد کی دعائیں قبول ہوں گی۔ رشتہ داروں کا احسان ثواب کرنا کام تو آئے گا، لیکن اب وہ قبر میں چاہے روزہ رکھ لوں تو اللہ اس کو روزہ رکھنے کی اجازت نہیں دے گا۔ وہ کہے یا اللہ میں نے رمضان کی تراویح نہیں پڑھی تھی، مجھے تراویح پڑھنے کی توفیق دے دے، تو اسے تراویح پڑھنے کا موقع حضور نے فرمایا اس مہینے کا آپ کو احترام کرو۔ ہم میں سے کتنے لوگ احترام کر رہے ہیں؟ ہمارے لوگ اس شان کی توجہ ہی نہیں کر رہے۔ جس سے پوچھو بھائی آج روزہ کیوں نہیں رکھا؟ امام صاحب گرمی بہت ہے۔ بھائی تو نماز میں غائب ہو گیا ہے، امام صاحب وہ دکان کھل گئی ہے، تو تراویح میں نہیں آ رہا۔ ارے امام صاحب آپ تو جانتے ہیں عید آ رہی ہے، بچوں کے لیے سامان جمع کرنا ہے۔ ارے عید اس کی ہے جس کی تراویحاں قبول ہو گئی۔ بولو بھائی سبحان اللہ۔ روزہ تو سب کو لگے گا، اگر تھوڑا تھوڑا بولیں گے تو پھر کسی کو بھی نہیں لگے گا۔ سرکار نے ارشاد فرمایا رمضان کا احترام یہ ہے کہ دن میں روزہ رکھا جائے اور رات کو نمازیں، بولیے نمازیں تراویح پڑھی جائے۔ ہم میں سے کتنے لوگ تراویح کے لیے کوشش کر رہے ہیں؟ مسلمان انسانی توجہ ہی نہیں کر رہا۔ 2 دن 4 دن 6 دن بڑے شوق سے آئے، مسجد میں پاؤں رکھنے کی جگہ نہیں تھی، ہم پریشان تھے، ہم تراویح میں یہاں کھڑے ہو یا اور آگے، پیچھے سے لوگوں کو بلا بلا کر صفیں سیدھی کرانی پڑتی۔ اور جیسے جیسے رمضان اپنی منزلوں کا سفر کر رہا ہے، ہم دنیا داری کا سفر کر رہے ہیں۔ ہم نے موت کو بھلا دیا، ہم نے آخرت کو بھلا دیا، ہم دنیاوی معاملات میں لگ گئے عید کے چکر میں۔ میرے بھائی تیرے اچھے کپڑے بنانے کا نام عید تھوڑی ہے، اچھے پردے لگانے کا نام عید نہیں ہے۔ ابھی تو رمضان کے 15 روزے نہیں گزرے تو عید کے کپڑے بنا رہا ہے۔ تو نے کیا کیا ہے رمضان کے لیے؟ کیا پایا ہے رمضان سے؟ تو بوڑھا ہو گیا، تیری جوانی لٹ رہی ہے، تو کمزوری اور ضعیفی کی طرف جا رہا ہے، تجھے پتہ ہے موت آئے گی، لیکن تو زندگی کے اندر اس رمضان کی قدر نہیں کر رہا۔ کوئی دکان پر بیٹھا ہوا گاڑیاں سیٹ کر رہا ہے تو کوئی بازار میں بیٹھ کر کپڑا بیچ رہا ہے، کوئی گھر بنانے میں لگا ہوا ہے تو کوئی گھر توڑنے میں لگا ہوا ہے، کوئی رات کو بازار میں اسٹال لگا رہا ہے، کوئی اسٹال سے چیزیں خریدنے میں لگا ہوا ہے۔ کیا وہ دکھاؤ گے مرنے کے بعد قبر میں؟ تمہیں خبر نہیں ہے مرنے کے بعد قبر میں اللہ نے ہم سے سوال کرنا ہے، من ربک، تیرا رب کون ہے؟ ما دینک، تیرا دین کیا ہے؟ چہرہ بدوہا دکھا کر، سینہ علم نشرہ دکھا کر، مذاق کی آنکھیں دکھا کر تجھ سے پوچھا جائے گا اس سوڑی ہستی کے بارے میں کیا کہتا تھا؟ یہ کہے گا اس آقا کی سنت کی تراویح میں وہ چھوڑ کر مال کمانے میں لگا تھا۔ یہ کہے گا اللہ سے یا اللہ ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک نماز تھی پر میں نے اس نماز کا خیال نہیں کیا کیونکہ میرے تو چھوٹے چھوٹے بچے تھے۔ موت کو بھلا کر دنیا داری کرنے والوں، موت آئے گی اور تمہیں بتا کر نہیں آئے گی، اس لیے اپنی موت کو یاد رکھو۔ تم سے پہلے تمہارے باپ دادا چلے گئے، تم سے پہلے تمہارے رشتہ دار چلے گئے، کہاں ہیں تمہارے آباء و اجداد؟ ارے اس دنیا میں تو بڑے بڑے بادشاہ نہ رہے، تیری کیا اوقات ہے؟ فرعون جیسا بادشاہ چلا گیا، نمرود جیسی حکومت چلی گئی، یزید جیسا لالچی شخص چلا گیا، تو تیری کیا اوقات ہے؟ تو کیسے بچے گا اس موت سے؟ کل نفس ذائقۃ الموت، یہ قرآن کا فیصلہ ہے، اس کو یاد رکھتے ہوئے آخرت کی تیاری کر۔ اور مسلمانوں رمضان کی طرح تیاری کرو،
رمضان کی جانب بڑھو، پھر نہیں آئے گا موقع۔ آج تمہیں علماء کی باتیں سخت لگتی ہیں، آج تمہیں عالم برا لگتا ہے کہ یہ موت کی بات کرتا ہے، یہ موت سے ڈراتا ہے۔ خدا کی قسم جب قبر میں جاؤ گے تمہیں علماء کی باتیں یاد آئیں گی، تمہیں نبی کی حدیثیں یاد آئیں گی، لیکن اس وقت ہاتھ مسلنے کے علاوہ کچھ نہیں ہوگا، اس وقت پچھتانے کے علاوہ کچھ نہیں ہوگا، اس وقت روتے رہو گے، تمہارے آنسو پوچھنے والا بھی کوئی نہیں ہوگا، اس وقت فرشتے بھی تم پر رحم نہیں کریں گے، اس وقت تمہارا حساب لیا جائے گا اور تمہیں عمل کا ایک لمحے کے لیے بھی موقع نہیں دیا جائے گا۔ اس لیے اپنی آخرت کی فکر کرو۔ آؤ مسلمانوں نماز تراویح کی طرف، پڑھ لو نماز تراویح، پھر رمضان گزرنے کے بعد یہ تراویح نصیب نہیں ہوگی، پھر پورا سال اس تراویح کا انتظار کرنا ہوگا۔ میں نے پچھلے جمعے بھی 2-4 منٹوں میں یہ بات عرض کی تھی، میرے دوستوں پڑھنا ہے جاؤ 15 روزہ پڑھو، 20 روزہ پڑھو، لیکن یاد رکھنا 15 روزہ پڑھنے کے بعد نماز تراویح معاف نہیں ہوتی، 10 روزہ پڑھنے کے بعد نماز تراویح معاف نہیں ہوتی۔ ارے یہ نماز تراویح تو بوڑھے میں معاف نہیں ہے، تم جوان نہیں پڑھتے ہو، یہ ماؤں پر معاف نہیں ہے، آج جوان بیٹیاں نہیں پڑھتی۔ کون آخرت کی فکر کرے گا؟ کون موت کو یاد کرے گا؟ تمہیں یاد ہونا چاہیے میرے حضور اللہ کے آخری نبی ہیں، اب حضور کے بعد کوئی دوسرا نبی نہیں آئے گا۔ اب کس کے انتظار میں بیٹھے ہو کہ تمہیں کوئی آ کے سمجھائے؟ تم ان ٹی وی والوں کے آسرے میں بیٹھے ہو؟ وہ شخص جس کے چہرے پہ داڑھی نہیں وہ تم کو دین سمجھائے گا؟ ارے جو خود پورا سال روز نمازیں نہیں پڑھتا وہ تم کو نمازی بنائے گا؟ تم نے اپنی نسل کو ٹی وی کے آگے بٹھا دیا، شہری کے ٹائم ٹی وی کے آگے بٹھا دیا، افطار کے آگے ٹی وی کے سامنے بٹھا دیا۔ یہ لوگ تمہاری نسلوں کو چینج کریں گے؟ خدا را اپنی زندگی کو بدلو۔ کچھ دوست کہتے ہیں امام صاحب وہ دین سیکھتے ہیں، اللہ نے فرمایا فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، اگر تم نہیں جانتے تو علماء سے پوچھو۔ اپنی زندگی کو بدلو۔